پیچھے والے احباب درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک الاسماء، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، خالق اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس مقدس ذکر کے صدقے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، خالق اتنی کھول دے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار عالم، ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار، ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ خالق ارض و سما، اس پورا شوق دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم، مالک کون و مکان، جب تیری حجت کا ظہور ہو میرے دل کی دعا ہے، بلکہ انشاءاللہ ہر مومن کے دل کی دعا ہونی چاہیے، کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے۔ خالق کائنات، مالک کون و مکان، ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آنے کا امر امام سے اتفاق ہوا۔ امید کرتا ہوں جو گزارشات میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں ضرور متوجہ ہو کر اپنے ذہن اور دل میں بٹھا کر اپنی زندگیوں کا رخ اور بہتر کرو گے۔ ہماری مجالس کا مقصد صرف ان کی یاد کو تازہ رکھنا نہیں، بلکہ ہماری مجالس کا اصل مقصد یہ ہے مومنین کے دلوں کی اندر موجود محبت آل محمد کی حرارت کو اور مضبوط کرنا۔ ایک دانے اٹھا لیجیے گا۔ اور مضبوط کرنا، اتنا مضبوط کرنا مزاج، سوچ، فکر، گفتار، کردار اتنا بلند ہو جائے ہمیں علی زبان سے نہیں کردار سے منوانا پڑے۔ بہت شکریہ، محبتوں کا شکریہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول،
اب الوقت و مول الزمان شریک القرآن خلیفۃ الرحمن کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے. جس سردار کا دن آج بیٹھ کے ہم سب منا رہے ہیں، میری کوشش ہے اسی سردار پہ ہی گفتگو مرکوز رہے. نقیب ممبر نے شفقت فرمائی، انہوں نے مجھے حکم لگایا کہ امام زمان علیہ السلام پہ بڑی تفصیلی گفتگو سید کریں گے. امام زمان کا مقام سمجھنے کے لیے تاریخ میں ماضی کے کرداروں کو دیکھنا پڑتا ہے. مہربانی، اگر سلمان کی محبت امیر المومنین سمجھ نہیں آئے گی تو ہم مہدی سے محبت کیسے کریں؟ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. اگر جناب فضا کی کاوش، ان کا عشق ہماری بیٹیوں ماؤں بہنوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر یہ قائم کی فضا کیسے بن سکتی ہے؟ ہمیشہ عقل والے ماضی سے سبق لیتے ہیں. شاید میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اور عرض کرتا جاؤں. شاید سرکار سے ایک انوکھی خیرات مانگ کے میں ممبر پہ آیا ہوں. وارے کٹھے نہیں کرنے، مجالس کٹھی نہیں کرنے، لفافے کٹھے نہیں کرنے، کیونکہ دین قربانیاں مانگتا ہے اور علی کہتے اسے ہیں جو کاغذوں میں نہ بکے. مہربانی مہربانی. 19 سال کے قریب ہو گئے بادشاہ سے وعدہ کیا تو مولا میں تیرا ذکر نہیں بیچوں گا، مجھے توفیق دینا، مجھے ہمت دینا، مجھے استقامت دینا. بڑے کریم ہیں، انہوں نے میری دعا شرف قبولیت فرما کے احسان فرما دیا. بڑے بڑے لفافے لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، شاہ جی نیاز ہے، شاہ جی نیاز ہے. کہہ کے تھک گیا ہوں کہ یار وعدہ ہے ٹوٹ جائے گا، وعدہ ہے ٹوٹ جائے گا. کہتے ہیں کبھی وعدہ توڑو گی صحیح؟ میں نے کہا ایک دن توڑوں گا لیکن ممبر پہ نہیں آؤں گا. کہنے لگے حکم کرے، کیسے وعدہ توڑو گے؟ میں نے کہا کتنے بندے خطاب سنتے ہیں؟ کہنے لگے 150 200 250. میں نے کہا لفافے میں کتنے ہیں؟ کہنے لگے 80,000 90,000 80,000 90,000. میں نے کہا اس دن وعدہ توڑوں گا اور ممبر پہ نہیں آؤں گا جب تک 200 لفافے 90,000 کے بنا کر ان کو نہیں دو گے. مہربانی، ان کا بھی تو حق ہے نا. ہمیں نیاز دے رہے ہو اور ان کو کیا نیاز دی ہے؟ نا، ہمیں جو دیتے ہو وہ نیاز نہیں، وہ ہمارا معاوضہ ہے. نیاز کا پوچھنا ہے تو ماں سے جا کے پوچھو. پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز حسین. مہربانی بھائی، بہت شکریہ. بس میں چاہ رہا تھا تھوڑے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے گا، کچھ میں عرفان و معرفت کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں. حضور نقیب ممبر اگر محسوس نہ فرمائے میرے سامنے آ جائے تو میں زیارت کرتا رہوں گا. بے شک آپ پنکھے کا رخ اپنی طرف کر لیجئے گا، ادھر آ جائیں. محسوس نہ فرمائے، پنکھے کا رخ یہ لیں، میں آپ کی طرف کر دیتا ہوں. آ جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات. ادھر آ جائیں، آپ کے لیے پنکھا میں نے کر دیا. آ جائیں، خوب ہے. شاہ صاحب کوئی بات نہیں. محمد و آل محمد صلوات. میں نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے بس میرا ساتھ دینا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں ہی عرض کیا، اگر جناب سلمان کی کمال معرفت سمجھ نہیں آئے گی تو پھر صاحب و زمان کے ساتھ ہم رویہ کیسا کمال رکھ سکتے ہیں؟ آؤ، بلکہ میں یہاں بات کرنے سے پہلے منڈی بہاؤدین بڑے کمال عزادار ہو، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. بھائی صاحب، آپ سے لے کر میں آخری بندے تک
ایک معرفت کا پہلا موتی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ سلام ہے سلمان کو جس نے کر کے دکھایا اور راستہ بنا کے کہتا ہے اگر چل پڑو گے تو منزل آسان ہے۔ مہربانی 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 حیدری، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یقین کیجئے سلام ہے جناب سلیمان محمدی کو، راستہ بنا دیا۔ نیا راستہ بننا ہونا جو پہلے بنائے وہ لائق تحسین ہے، انہوں نے راستہ بنا دیا۔ دیکھو اس طرح چل رہا ہے۔ آؤ جناب سلیمان سے پوچھتے ہیں جو راستہ آپ نے ہمارے لیے بنایا ہمیں بتائیں اس راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ جناب سلیمان آواز دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے سب سے پہلے آل محمد کے معاملے میں شکر سے کام لے۔ بڑی آسان گفتگو، بڑے آسان الفاظ، شکر سے کام لے۔ میں نے کہا جناب سلمان میں سمجھا نہیں، کہ کوشش کر اس گھر کے لیے کچھ کر، ان پہ احسان نہ لگا۔ میں نے کہا جناب سلمان وہ کیسے؟ کہا تیرے اندر میں نے تیرے میں بہت کچھ دیکھا۔ میں نے کہا جناب سلمان یہ تخیل میں باتیں ہو رہی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا تیرے معاشرے میں تھوڑا سا کوئی کام کرو، دیگیں پکاؤ، امام بارگاہ بنواؤ، کہتے ہو میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا۔ کہنے لگے یہ میں نا، ان کا احسان ہے، ان جیسوں نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بیداری، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ان جیسوں نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا، ورنہ میری اوقات نہیں تھی، میرا کوئی کمال نہیں تھا اگر کرم نہ فرماتے۔ جناب سلمان یہ تو آپ نے ہمیں راستے کی ابتدائی کمال تحفتاً ایک چیز دی ہے، تھوڑا آگے بھی چلاؤ۔ کہنے لگے تھوڑا آگے سفر کرنا چاہتا ہے۔ میں روز باپ بن کے آیا تھا، انہوں نے سلمان بنا دیا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے کوشش کرنا، ان سے سوال نہ کرنا، یہ خود عطا کرتے۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا عرفان و معرفت کے موتیوں کو، مہربانی کوشش کرنا، مہربانی حضور کوشش کرنا، سوال نہ کرنا۔ میرا خیال ہے کہ آپ تکلیف فرما رہے ہیں، ٹیک لگنے کے لیے ادھر آ جائیں 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 آ جائیں۔ مولا سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اچھا ویسے مجھے ہر شہر میں میرے نام کے ساتھ بڑے کمالات ملتے رہتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین نے اسد حسین بخاری رکھا ہے، کہیں پہ جاؤں اسد عباس بخاری، کہیں پہ جاؤں اسد رضا بخاری۔ چلو شکر ہے، بسم اللہ، انہی معصومین کی کرم نوازی کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہوں، انہی کی عطا عنایت ہے۔ غور فرمائیے گا جی، میں نے جگانا تھا جاگ گئے۔ میں نے کہا جناب سلمان تھوڑا سا دوبارہ بتائیے۔ کہ خبردار سوال نہ کرنا، یہ کرنے کی نوبت آنے بھی نہیں دے گی۔ تحفہ ہے شاہ جی قیمتی، اگر علاقے نے سنبھال لیا زندگیوں کے رخ مڑ جائیں گے۔ جناب سلمان سوال نہ کروں اور میں، یہ ممکن کیسے ہے؟ مجھے تو کرنا ہے۔ کہ نہ کرے تو کلیہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جناب سلمان کلیہ دیجئے۔ کہ کوشش کر سوال نہ کر، اگر کرنے پہ دل بن بھی جائے تو صرف ایک بات کہے میں کمزور، میں ناتواں، میں کچھ بھی نہیں، جو میں مانگوں وہ نہیں، جو آپ دینا چاہو وہ دے دینا۔ میں بہت شکریہ، میں بہت شکریہ، مہربانی مہربانی ہے، مہربانی مہربانی حیدری، مہربانی۔ جو میں مانگوں وہ نہیں، جو آپ دینا چاہو، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ دیجیے گا۔ اچھا جناب سلمان تھوڑا سا اور سفر کرائیے۔ جناب سلمان اب مجھے سمجھ آ گئی میں نے اپنے امام سے رویہ کیا رکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ آ گئی میں نے کچھ مولا کے لیے کرنا ہے، مولا پہ احسان نہیں لگانا، آج یہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ سمجھ آ گئی کچھ کر کے سوال نہیں کرنا بلکہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ کرنا بھی ہے تو اس انداز سے، میرا مولا
مجھے نہیں پتہ میرے حق میں بہتر کیا ہے۔ مولا میں کمزور انسان ہوں، مولا میں بچوں کی طرح وہ خواہشیں کر بیٹھتا ہوں جو ملنے کے بعد آڈٹ کے قابل نہیں رہتا۔ معرفت کی باتیں ہیں، شدید عرفان و معرفت کی باتیں ہیں، انشاءاللہ کمال ہو جانا ہے سرکار کے صدقے۔ جناب سلمان اس راستے کی اگلی سیڑھی بتائیے۔ کہنے لگے آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں نے اپنا نام بھی ان سے نہیں کر رکھو، انہوں نے روز بات تھا مجھے سلمان بنا دیا۔ جی جناب سلمان اس میں کوئی شک نہیں، آپ روز بات سے تاریخ میں پڑھے، آپ کو سلمان بنا دیا۔ آپ نے عشق کتنا کمال کیا، کہ عشق کا کمال جب کمال پہ پہنچ جائے تو یہ اتنے کریم ہیں بن مانگے منہ بھی بنا دیتے ہیں۔ مہربانی منہ بھی بنا دیتے ہیں۔ جناب سلمان تیرا بڑا احسان ہے، تو نے شفقت فرمائی، ہمیں بتا دیا منہ بھی بن مانگے ملتا ہے۔ کہاں بن مانگے ملتا ہے؟ میں یہاں روک کے ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہ رہا ہوں منڈی والوں کو، سنبھالنا۔ سلمان منا اہل البیت، یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے۔ بھائی اقبال غالباً انہوں نے نام لیا تو میں نے آپ کا، اقبال صاحب بھی ہیں۔ اقبال صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا مدارس میں کلیہ پڑھایا جاتا ہے، کلو شین یورف علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی جس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو اس کی ضد سے پہچانا۔ مثلا میں سید اپنے سردار کو، اپنے خون کو کہتا ہوں جن کے پاس امر امام سے ہے، میں نے کہا سید اس وقت کیا ہے؟ کہنے لگے شاہ صاحب دن۔ میں نے کہا میں کیسے مانوں یہ دن ہے؟ کہنے شاہ صاحب دن کی ضد ہے رات، یہ رات نہیں تو دن ہے۔ مہربانی، بڑی آسان چیز میں نے آپ کی جھولیوں میں ڈالی ہے، زندگی میں کام آئے گی۔ کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی اس کی ضد سے پہچاننا۔ اچھا، میں نے کہا شاہ صاحب یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ بچہ ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب میں کیسے مانوں بچہ ہے؟ کہنے لگے بچہ بچی کی ضد ہے، یہ بچی نہیں تو بچہ ہے۔ بس اتنا سا میں نے عرض کرنا تھا، تحفہ سنبھالنا۔ اگر سرکار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، بڑا عرصہ شاہ جی میں سوچتا رہا، اتنا بڑا احسان ہم میں سے ہے، نہیں سمجھ آئی جب تک اس کلیے پہ غور کر کے آخر تک نہیں پہنچا۔ سرکار نے اگر کہا سلمان ہم میں سے ہے تو پھر سرکار نے یہ بھی تو کہا ہوگا کون کون ہم میں سے نہیں۔ مہربانی مہربانی، کیا بات ہے منڈی، یا علی یا علی یا علی یا علی حیدری۔ سرکار نے فرمایا ہوگا نا کون 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 ہم میں سے نہیں۔ سرکار کریم ہیں، رحمت للعالمین کی دستار ہے بادشاہ معظم کے سر پہ۔ سرکار نے اس طرح نام کسی کا نہیں لیا، ایک احسان ہی فرما دیا۔ شاہ جی اسی کھوج میں سید سردار تلاش کرتے کرتے میں نے کہا کبھی تو سمجھ آئے گی۔ بھائی اقبال ایک دن دودھ والے کی دکان پہ گیا، میں نے کہا سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، تلاش تو کرو کون کون سرکار میں سے نہیں۔ دودھ والے کی دکان پہ گیا، اوپر بورڈ پہ سرکار کی حدیث لکھی تھی، من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی 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 حیدری۔ جس نے مہربانی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپس میں بیٹھے ہیں، مجھ سمیت ہر بندہ ایک دفعہ سوچے ضرور، صدیوں پہلے میرے اور آپ کے کریم نبی نے دودھ والے کے لیے فرمایا تھا؟ بہت شکریہ حضور۔ اچھا آج کل پیٹرول پمپ والوں نے اپنے پیمانے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہی حدیث لکھوانا شروع کر دی، من غشا فلیسا منا۔ ہم بھی سادہ لوگ مسلمان ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں ان کے پاس چیز کھری ہے، پیمانہ ٹھیک ہے۔ سلمان کو کہا یہ ہم میں سے ہے، ادھر فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب بات سمجھ آ گئی، معاملہ سارا ملاوٹ پہ کھڑا ہے۔ مہربانی۔ اچھا ہمارے جسم میں کون سا کمال مقام ہے جو ملاوٹ کے لیے ٹھیک بھی ہے اور ٹھیک نہیں بھی؟ بھائی اقبال کہیں گے سید دل، دل
یہ وہ مقام ہے جس میں ملاوٹ آ بھی سکتی ہے اور کوئی نہ لانا چاہے نہیں بھی آ سکتی۔ اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا، جس نے اپنے دل میں بے دل کے دل کو بٹھایا۔ بھائی کیا معیار سماعت ہے، بہت شکریہ۔ جس نے اپنے دل میں بے دل کے دل کو بٹھایا اور وہ خوشبو سلمان بنا، انہوں نے منا کا لقب دے دیا۔ جس نے بسم اللہ، آگے آ جاؤ سمر بھائی، چاند شاہ جی آگے آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس، درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش۔ ادھر آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ کے پیچھے یہ بھی آئے تھے دعوت دینے، ادھر آ جاؤ۔ ان کے پاس بھی انشاءاللہ اتوار والے دن حاضر ہونا ہے، بھائی سمر شاہ جی کے پاس۔ خیر ہے جی، غور ہے جی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آؤ بہترین وقت ہے اس مقدس منبر کے ذریعے ایک دوسرے کو بتائیں ملاوٹ کون سی ہے جس کو نکال دیں۔ پہلی میں 5 ملاوٹ بتاؤں گا، بس یہی سنبھال لیجئے گا، زندگیوں کے رخ مڑ جائیں گے۔ پہلی ملاوٹ یہ ہے، بندہ مقروض ہو اس گھر کا۔ بہت شکریہ، میں پھر دہرا رہا ہوں، بندے کہتے ہیں نا انا مقروض الحسین۔ بہت شکریہ حضور، پہنچانے کو سلام ہے۔ بندہ مقروض ہو اس گھر کا، بندہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، بندہ مقروض ہو اس گھر کا، مقروض ہونے کے باوجود آل محمد پہ احسان لگائے، ملاوٹ ہے۔ شاباش شاباش شاباش، مہربانی۔ مقروض، بہت شکریہ حضور، مقروض ہونے کے باوجود احسان لگائے۔ میں نے امام بارگاہ بنوایا، ملاوٹ۔ میں نے تبرک پکوایا، ملاوٹ۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ، ملاوٹ۔ میں نہیں، وہ میں نہیں، میری کوئی اوقات نہیں۔ اگر وہ کرم نہ کرتے، قبول نہ کرتے، میں دیگے کہاں سے پکا سکتا تھا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ میری اوقات تھی، میں کچھ کر سکتا تھا، اگر وہ اپنی عطا نہ کرتے میں امام بارگاہ کیسے بنواتا؟ یہ انہوں نے خود عطا کر کے مجھ جیسے بندے پہ رحم کھایا، ترس کھایا، نام لکھوا دیا۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات روک کے عرض کرتا ہوں، منڈی والو، کوئی بھی دیا کرو مولا کے لیے، آگے بندہ لوٹ لے گھبرائے نہ کرو۔ ڈر لگتا ہے نا بندے پیسے نہ کھا جائیں، انجمن نہ کھا جائے، راکین نہ کھا جائیں، مشورہ دینے لگاؤں، اپنی نیت سے دیا کرو اور پرچی کٹوانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے مولا کو دیے ہیں، اگر کوئی کھا گیا جبڑوں سے بھی نکلوا لے گا۔ ہاں، اس لیے یقین کے ساتھ، بہت شکریہ، مہربانی یار، یقین کے ساتھ دے دیا کرو چپ کر کے۔ اگر مولا کے لیے کرو تو پھر دے دیا کرو، اگر بندوں کو دکھانا ہے یا اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے، ذہنی تسکین کے لیے، چلو پھر پرچی ہو، میرے ریکارڈ میں ہو، میں نے ایک دفعہ 5000 دیے تھے، ایک دفعہ 2000 دیے تھے، ایک دفعہ یہ دیا۔ اگر مولا کے لیے دے رہے تو پھر بھول جا، بلکہ شکریہ ادا کر، شکر ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ یقین کرو مولا کے معاملے میں بھائی سمر شاہ جی معاملہ بالکل گھبرانے والا نہیں۔ کوئی مولا کے نام پہ پیسے کھا جائے اس کو کچھ نہ کہو، تم نے دے دیے۔ ہاں ذرا یہ عقل کا استعمال کر لینا کہ دینے والے کو یہ محسوس کر لینا کوئی نشہ ہی نہ ہو، یہ تھوڑی سی کوشش کر لینا۔ باقی تم نے مولا کے نام پہ دے دیے، صحیح استعمال کرے گا تو کئی گنا درجہ پائے گا، نہیں کرے گا تو پھر نسلوں کو دینا پڑے گا۔ ہاں بہت شکریہ۔ بس پہلا ملاوٹ سے بچنے کا کلیہ، حضور غور ہے نا جی، پہلا ملاوٹ سے بچنے کا کلیہ، مقروض بندہ احسان نہیں لگاتا، میں نے کیا نہ۔ دوسرا، کرم کو سنبھالنے والا خلوص کے ساتھ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ خلوص، بچوں بیٹا خلوص کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
میں اس کا آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. بیٹا آپ اپنے والد کی اولاد ہو. بیٹا آپ کا باپ آپ کے لیے جب گوشت لاتا ہے نا چھپا چھپا کے لاتا ہے. کئی شاپروں میں یار نیلا شاپر دے, یار کالا شاپر دے. کیوں؟ میں نے بچوں کے لیے گوشت لے جانا ہے. چھپا نظر نہ لگ جائے. خلوص بتانے لگا. پھر بیٹا تم فروٹ کی تمنا کرتے ہو, اگر تمہارے اڑوس پڑوس میں لوگ ایسے رہیں کہ جن کو یہ حیثیت نہ ہو تو تمہارا باپ چھپا چھپا کے لائے گا, نظر نہ لگ جائے. کوئی مجھ سمیت باپ چاند شاہ جی گارنٹی نہیں دے سکتا جس اولاد کے لیے ہم اتنا کر رہے ہیں کل کو یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی. مجھ سمیت ہر بندہ کہتے ہیں پتہ نہیں بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, وقت آئے گا دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. یہ ہے خلوص کا معیار کہ مطلب یہ, سمر میری طرف دیکھنا بھیا, مطلب یہ نتیجے کی پرواہ نہیں. محبت کہتی ہے کرتا جا. مہربانی جو پہنچ گئے وہ سلام ہے یار. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, قیمتی تحفہ تھا. سید سردار نتیجے کی پرواہ نہیں, محبت کہتی ہے کرتا جا کرتا جا. کیا دیں گے نہیں, بس خیر سے رہے. تیسری ملاوٹ بتاؤں, تھک تو نہیں گئے؟ بس میں 2-4 تمہیدی جملے عرض کر کے 8ویں شہنشاہ کی کریمی پہ آتا ہوں تاکہ اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نقطہ دے جاؤں. تیسری ملاوٹ, خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ جو علم عباس اٹھاتے ہیں. مہربانی. خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ جو سرکار کی نشانی کو اٹھاتے ہیں, لیکن ملاوٹ ہے وہ ہاتھ جو علم بھی لگیں اور پھر حرام پہ بھی لگیں. ملاوٹ. شاباش. مہربانی حضور, بڑی بات ہے. اتنی محبت آپ نے فرمائی, اتنا حوصلہ دیا آپ نے, میں تو سمجھ رہا تھا ناراض ہو جاؤ گے. خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ جو علم عباس اٹھائیں, خاک شفا اٹھائیں, قرآن اٹھائیں. ملاوٹ والے ہاں ہیں وہ ہاتھ جو یہ اٹھا کے پھر کہیں اور جائیں. شجی شیعوں کو نسبت سمجھ نہیں آ رہی. جس دن نسبت سمجھ آ گئی نا ان کے معیار اور بلند ہو جانے ہیں. پھر چاند شاہ دی یہ جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں علم, یہ جو ہم نے چھتوں پہ لگائے ہیں, کیا یہ وہی علم ہے جو سرکار عباس کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ نہیں. یہ جس علاقے میں ہم حاضر ہوئے اس کا نام کیا ہے جی؟ چکنتالی. دکانیں بھی تو ہوں گی ادھر, ہوں گی نا, پائپوں کی دکانیں, کسی تھان والے کی دکان ہوگی نا. میرے سید کا دل بنا, نسبت سمجھانے لگا, میرے سید کا دل بنا گھر پہ میں نے علم بلند کرنا ہے. سید نے چک 39 میں جا کے لوہے والی دکان سے, پائپ والی دکان سے سب سے پہلے پائپ خریدا. اس کے بعد کپڑے والی دکان پہ تشریف لے گئے. وہاں سے تھان سے 2.25 گز, 2.5 گز, 3 گز, 4 گز, جتنا بھی ان کا دل تھا, انہوں نے علم عباس کر یہ پھریرا خریدا. فوراً گھر لے آئے, گھر والی کو کہا اس کو وضو کر کے سی. انہوں نے پائپ کو, لوہے کا تھا یا سٹیل کا تھا, ایک دفعہ پانی سے درود پڑھ کے گزارا. مومنوں کو بلایا, موالیہ نے حیدر کرارا اپنے تشریف لانے, میں اپنے گھر پہ علم بلند کرنے لگا. انہوں نے پھر سرکار کی حاضری بھی بنوائی, گھر کی چھت پہ علم بلند کیا. لو جی علم جو ہی بلند کیا, کچھ دنوں بعد میں حاضر ہو گیا. میں نے کہا سید سردار میں آیا ہوں آپ کے پاس, کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے گھر چلیے پہلے. میں نے کہا جی بسم اللہ گھر لے چلیے. کہنے لگے جی گھر چل کے پہلے چھت پہ چلنا پڑے گا. میں نے کہا کیوں سید کوئی خاص چیز دکھانی ہے؟ کہنے لگے با وفا کی نشانی. میں نے کہا جی بسم اللہ لے چلیے. مجھے لے گئے, بڑا پیارا علم ابا, ہوتا ہی پیارا ہے, کہیں بھی لگا ہو دل خوش ہوتا ہے. فوراً اوپر لے گئے, دل خوش ہوا. میں نے کہا سید میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے آپ کی مرضی. میں نے کہا سید ممبر پہ نہ کروں. کہنے لگے کر لیجئے گا. تحفہ منڈی والوں سنبھالنا, زندگی کا رخ بدلنا ہے تو یہ قیمتی معرفت بھرے نقطے سرکار کا صدقہ لے کے پھر ہوں, تمہاری امانت ہے. مجھے کہنے لگے سید کہ آپ کی مرضی, یہاں سوال کرو یا ممبر پہ. میں نے کہا سید ممبر پہ کروں گا. ممبر پہ آئے, میں نے سید سردار سے کہا سید سردار بڑا خوبصورت علم, بڑا باکمال پرچم, سید آپ نے یہ چھت پہ کیوں لگایا, زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ مجھے کہنے لگے بخاری صاحب وفادار کی نشانی ہے, نیچے اچھی نہیں لگتی.
शाबाश, मेहरबानी। बुलंद अच्छी लगती है। मैं ज़ूमानी चांद से बात कर गया, जो पहुँच गया मैं सलाम पेश करता हूँ। वफ़ादार की निशानी है, बुलंद अच्छी लगती है, पस्त नहीं। मैंने कहा शाह जी मेरा दूसरा सवाल है, ये जो अलम अब्बास आपने लगाया, क्या ये वही अलम है जो करबला में सरकार वफा के हाथ में था? कहने लगे नहीं बुखारी साहब, ये वो नहीं है, ये उस अलम से निस्बत है, इसको गाजी से निस्बत है। मैंने कहा सैयद कहाँ से लिए? फरमाने लगे चक 39 से। मैंने कहा चक 39 से, पाइप भी यहाँ से? कहने लगे शाह जी पाइप भी यहाँ से मिल गया। मैंने कहा ये फरह रख रहे हैं, वो भी यहाँ से मिल गया। मैंने कहा शाह जी फिर आज मैं मजमे को एक तोहफा दे के जाऊँगा, अल्लाह करे इनको ज़िंदगी में कभी ना भूले। हजूर अगर चक 39 का पाइप और चक 39 की कपड़े की दुकान का कपड़ा गाजी से निस्बत पाए, बुलंद हो जाता है, तेरे मेरे दिल में गाजी रहता है, हम कब बुलंद होंगे? मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। बिरादर जी वकार फरमा रहे शाह जी ये जुमला दो है, मैं फिर पढ़ता हूँ। अगर एक कपड़े के साथ जिस बंदे को समझ आ गई, बल्कि अल्लाह का करम है सबको आ गई, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों को एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। बच्चों बेटा आपके घर की एक कापी मैंने मंगवाई, आपके बाबा ने मंगवाई, कहा बेटा इधर ले आओ। कापी के 2 सफ़े थे, दोनों फाड़े बाबा ने, दोनों फाड़ के एक पे इंग्लिश लिखा, उर्दू लिखा, कुछ लिखा, दूसरे पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कापी एक, सफ़े उसी एक के, इंग्लिश उर्दू वाला उठा के फेंका, बिस्मिल्लाह वाला आप फेंकने का सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सोच भी नहीं सकते ज़मीन पे फेंकने का, क्योंकि अब कागज़ नहीं कुरान बन गया है। यही मैं आपके खिदमत में गुजारिश कर रहा था। सदियाँ हो गई जिक्र सुनते सुनते, मोहब्बत आले मोहम्मद का दम भरते भरते, थोड़ा सा अपने आप को पहचानो। आप आम नहीं हो, कीमती हो, कीमती तरीन हो। कोशिश करो अपने आप को कम कीमत पे ना बेचो। ये 2-4 काम ही हैं जो कर लोगे तो मेरा ख्याल है ज़िंदगियों के इतने बदल जाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने फिर अली वालों के लिए कहा था, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। अली वालों के लिए कहा था। बहुत शुक्रिया हजूर। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, हाथ पाकीज़ा रहेंगे इंशाअल्लाह आज के बाद, क्योंकि ये परचम उठाते हैं, अब इनको निस्बत की समझ आ गई। इकबाल भाई, फरामीन आइम्मा की रोशनी में एक छोटे सा जुमला देने लगा हूँ, नचोड़ देने लगा हूँ। फरमाया वो हमारा चाहने वाला नहीं जो गलतियाँ करके माफ़िया मांगे, हमारा चाहने वाला वो है जो कदम कदम पे गलतियों से बच के शुक्र अदा करे। खालिक तेरा इतना एहसान, तूने मुझ जैसे को वो अता कर दिए जिन पे दरूद पढ़ने के लिए तुझे कहना पड़ता है। ओए होए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर, क्या तर्जुमा है भाई चांद शाह जी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आए अल्लाह तू हमारी तरफ से मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद भेज। औकात का पता चलता है, जिन पे डायरेक्ट दरूद नहीं भेज सकते वो हम जैसे नहीं। मेहरबानी हुजूर, मेहरबानी हुजूर। वो तो कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इधर से हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आए अल्लाह तू भेज। खालिक वैसे तेरे एहसान को हम कहाँ कहाँ तक गौर में लाएं, इतनी तो हमारा शऊर और अक्ल भी नहीं खुले। खालिक अगर भेजना ही तो उन्हें है तो खुद भेज दिया कर, हमें क्यों कहते हैं तुम पढ़ो। कहा असल में मैं चाहता हूँ, तोहफा है मंडी वालों, ज़िंदगी का रुख बदलेगा। फिर समर शाह जी गौर फरमाएगा, असल में मैं चाहता हूँ, भेजना मैं नहीं है,
میں تمہاری زبان کو درود کے قابل بنا کے برود سے بچانا چاہتا ہوں۔ اب بچے یہ نہ سوال کرنا شروع کر دیں، سید پہلی دفعہ آیا اور کہہ گیا برود سے برود کیا ہے؟ جو زبان درود پڑھے وہ کسی کا گلہ نہیں کرتی، گلہ کرنا برود ہے۔ جو زبان درود پڑھے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی، غیبت کرنا برود ہے۔ مہربانی حضور، جو زبان ان پہ درود پڑھتی ہے وہ کسی کی چیز کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتی۔ مثلا اقبال صاحب کے پاس میں پچھلے سال آیا تو 4 کنال زمین تھی، اس دفعہ آیا تو 20 کنال زمین۔ آتے ہی مجھے کہا گیا یہاں کے لوگوں کی طرف سے 39 کے لوگوں کی طرف سے، بھائی جی وہ جو آپ کے ساتھ اقبال صاحب بیٹھے تھے نا، ان کے پاس تو پتہ نہیں چلا زمین کہاں سے آئی۔ اب میری مرضی ہے میں درود والی زبان کو درود کے لیے رہنے دو یا برود بولوں، یہ میرے اوپر منحصر ہے۔ حق میرا یہ بنتا ہے کہ محب آل محمد میں اگلے بندے کو کہوں یار اللہ نے اقبال کو دی ہے، اللہ اور دے۔ وہ مجھے کہے گا شاہ جی جلنا نہیں، میں کہوں گا کیوں بھائی، شیعہ جلتے تھوڑے ہیں، شیعہ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دعا دو خدا اور دے۔ ان کے پاس سید کے پاس 3 گاڑیاں تھیں، خدا انہیں 10 گاڑیاں تھیں، بہت دے۔ کوٹھی ان کی پہلے 10 مرلے کی تھی، 4 کنال کی بنا لی، الحمدللہ اللہ انہیں اور دے۔ میں کیوں جلوں؟ سمر بھائی یہ چیز بڑی میں واچ کر رہا ہوں، جگہ جگہ جا رہا ہوں، بندے اپنی گفتگو کا مین ٹائم انہی باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ او دیکھو لینا مال کتھے آیا، وہ کہاں سے لایا، وہ کہاں سے لایا، او مجھے اور تجھے کیا لگے؟ اگر خدا نے اس کو دی ہے تو بسم اللہ خدا اسے اور دے، اور اگر حرام بھی کمایا ہے مجھے اور تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فلاح کولہاں مارے کھوپڑیاں چیر کے نکال لے گا۔ بیٹا میں پانی لے جاؤ، میں پانی نہیں پیوں گا۔ ممبر پہ کھڑے ہیں عشق کی ذکر کرنے کے لیے، اگر دوران عشق بھی پیاس لگے پھر عشق کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے سامنے پنکھے کا رخ بابا جی کی طرف آپ لوگوں کی طرف موڑ دیا ہے، ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں، اس لیے جس مقصد کے لیے کھڑے وہ مقصد بڑا عظیم ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی حضور، بہت شکریہ حضور، جس مقصد کے لیے کھڑے وہ بڑا عظیم ہے۔ یہ جیٹ کا مہینہ نہیں تھا، گرمی تھی، ہاں مقصد بہت بڑا ہے، آل محمد کی کریمی بڑی ہے، ہم مقروض بہت ہیں، یقین جانیے ہم مقروض بہت ہے۔ لو جی بات کا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے، اگر کسی نے کہا بھی صحیح، آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے، کسی بچے نے کہا بھی صحیح، دیکھو جی میرے پاس تو رینٹ کا مکان ہے، ان کے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، آپ نے بچے کو تسلی دے کے کہنا ہے بیٹا ساری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے، ملکیت آل محمد کی ہے۔ بہت شکریہ، ساری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے، کسی کی اپنی ملکیت۔ شاہ جی میرا دل ہے میں ایک تحفہ یکم ذی الحج کا دیتا جاؤں، شادی ہے نا میرے کائنات کی، یکم ذی الحج، شاہ جی کاش یہ مجلس یکم ذی الحج کے قریب ہوتی نا، میں نے پڑھنا ہی شادی علی کی تھی۔ سمر کیا کمال اثر آ رہے ہیں بھائی، صرف ایک بتانے لگا ہوں، لطف لیجئے گا۔ وقت آیا حق مہر بیان کرنے کا، جبرائیل نے اپنے استاد مکرم سے، بہت شکریہ، عرض کی آقا حکم فرمائیے کیا بولنا ہے حق مہر؟ محمد و آل محمد کی عظمت بلند تر صلوات۔ ایک سوال آیا ہے، سوال پہ بھی میں بات کرتا ہوں، یہ پہلے سوال پہ بات کر لوں، بات مکمل کروں۔ سرکار کیا بولو؟ فرماتے جبرائیل بول، 7 زمینیں 7 آسمان، دریا سمندر پانی نمک، سب کچھ سیدہ کا حق مہر ہے، سب کچھ سیدہ کا حق مہر ہے، دریا سمندر 7 زمینیں 7 آسمان سب کچھ سیدہ حق مہر ہے۔ لکھ اور بول جبرائیل، قیامت تک سیدہ
کیا جو بھی دشمن ہے اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے. اللہ اکبر. یہ میں سوال کا جواب دیتا جاؤں، حالانکہ میں کہتا ہوں سوال بھیجا کرو مگر امام وقت کے حوالے سے. انہوں نے ایسا سوال بھیجا ہے لیکن کوئی بات نہیں، اب آ گیا تو جواب تو دینا بنتا ہے. انہوں نے لکھا جی بعض مومنین زیارت مقدسہ کو جھکتے ہیں، یعنی انہوں نے لکھا سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. برائے مہربانی سجدہ کے متعلق قرآن سے وضاحت کریں. بتانے تو میں کچھ آیا ہوں، آپ کی خواہش ہے تو بتا دیتا ہوں. یاد رکھنا سجدے قرآن کی روح سے دو قسم کے ہیں. ایک ہے واجب سجدہ جو سوائے اس کے کسی کو نہیں. ایک ہے تعظیمی جھکنا، وہ پہلے ہی یوسف کے باپ نے یوسف کو جھک کے بتا دیا تھا. مہربانی، اس سے زیادہ مہربانی حضور، مہربانی حضور، قرآن کی مہربانی. چاند شاہ جی قرآن کی روح سے بتا کے جا رہا ہوں. باقی مہربانی کرو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلو. تعظیمی سجدے میں ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں یہ چیز نہیں پڑھی جاتی. اگر کوئی بندہ جھک بھی گیا ہے، اگر اس نے جھک کے سلام کیا ہے، یہ ہستیاں ہیں ہی اس لائق، ہماری عقلوں سے ماورا ہیں. میں نے پہلے کہا تھا جن کو درود ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ. کون جانے سمر شاہ یہ ہستیاں کون ہیں، مجھے چھیڑی دیا انہوں نے. کون جانے جب بھی ان ہستیوں میں کوئی شہزادہ یا شہزادی دنیا میں تشریف لائیں، ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے. میں کیا جانے ہم یہ ہستیاں کون ہیں، کیا پتا ہمیں. ہماری ماں 40 دن مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی، فرق تو ہے نا. ہم آئے پوری علمی ذمہ داری سے، آپ نے چھیڑی دیا تو پھر سنیے. ہم آئے بے لباس، یہ آئیں با لباس. جتنی روایات کو میں دکھانے کے لیے تیار. میرا موضوع نہیں ہے، آپ نے حکم فرمایا تو اس لیے میں نے کہا چلو ایک دو جملہ عرض کر جو. ہم آئیں بے لباس، یہ آئیں با لباس. ہم آئیں، ہمیں بولنے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا، یہ آتے ہی سجدہ کرے، آتے ہی گفتگو کرے. 8ویں امام کی میں دنیا میں تشریف آوری پڑھ رہا ہوں، پیر سمر شاہ، پیر چاند شاہ. ایک جملہ میں نے کہا، علماء نے اپنی خطوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جو ہی سردار تشریف لائے نا، آتے ہی دونوں ہاتھ سرکار نے زمین پہ ٹکے. چیلنج دے کے جا رہا ہوں، یہاں کا کوئی بچہ آتے ہی ہاتھ ٹکوا کے دکھا. چاند شاہ جی مہربانی حضور، بہت خوبصورت جملہ انگلش کا بولا، پاسبل ہی نہیں. دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکے. لکھا ہے ہمارے جید علماء نے، 8ویں امام نے آسمان کی طرف رخ انور کیا. بلکہ یہ کیوں نہ کہوں، 8ویں امام نے وجہ اللہ آسمان کی طرف کر کے گفتگو شروع کی. صاحب کتاب کہتے ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. مہربانی حضور، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلو، آگے بڑھو، ہمت کرو. اگر تم سمجھتے ہو تم ٹھیک ہو تو اپنا کردار اتنا کمال کرو کہ تمہیں دیکھ کے اگلے کہیں یہ ٹھیک ہے، ہم بھی ایسے ہو جائیں. بجائے اس کے ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے، جیسے ولایت کی بات آ جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے. پہلے تو میں کہتا ہوں مجھے وہ ولایت دکھاؤ جو بغیر پیسوں کے پڑھی جائے. 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1,80,000 وہ کون سی ولایت ہے؟ میں نے کہا پھر میرا سوال ہے، معصوم کا فرمان ہے ہمارے دادا کی ہمارے گھر کی ولایت کے بغیر چارہ نہیں. میرا سوال ہے معصوم کے اس فرمان کی تشریح مجھے دکھاؤ جس میں فرمایا جس نے، سمر شاہ جی میری طرف دیکھنا، جس نے ولایت قبول کی
وہ زمین پہ بھی ایسے چلتا ہے، پانی پہ بھی ایسے چلتا ہے۔ یقین بندوں کے کمزور ہیں، بات کرتے ہیں ولایت کی۔ شہنشاہ ایک بندہ آ گیا میرے پاس، مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی میرے تو بڑی کسی دی ولایت رہی ہے گی۔ میں کیا یار میں تے کچھ نہیں کہہ، میں ڈیسیژن پاور میں تو نہیں بیٹھا کہ میں فیصلہ کروں، لیکن ایک بات تو بتا۔ کہنے لگے جی حکم سید۔ میں نے کہا بیمار ہوتے کہاں جاتے ہیں؟ کہتے شاہ جی ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آئی تیری ولایت۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا بزرگوں سے پوچھ، پہلے جب عاشق بیمار ہوتے تھے علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے شفا لیتے تھے۔ حضور آگے بڑھو، آگے بڑھو، اپنے اپنے اعمال مضبوط کر کے پاکیزگی کے معیار کو لے کے آگے بڑھو۔ امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں، سرکار تمہارے منتظر ہیں، منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں، وہ بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آگے بڑھو، بلکہ ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے لے کے چلو۔ شاہ جی میں نے پڑھنا تو غدیر میں تھا، میرا دل ہے ایک جملہ سید میں کہتا جاؤں۔ غدیر یوم غدیر کے اعمال میں ایک عمل ہے، ہر مومن کو چاہیے دوسرے مومن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے، رکھ کے اس کی بارگاہ عرض کرے خداوند عالم ھذا یوم الاکبر، یہ بہت بڑا دن ہے، عید الاکبر، بہت بڑی عید ہے۔ خداوند عالم اگر میں تیری بخشش کا حصہ دار ٹھہر گیا، آج کے دن کا کہہ رہا ہوں، میں اس وقت تک تیری بخشش کے معیار پہ نہیں جاؤں گا جب تک یہ مومن میرے ساتھ نہ جائے۔ اقبال جی یہی ہے۔ بہت شکریہ آسمان، بات کا رخ نہ مڑ جائے، جلدی تھک تو نہیں گئے؟ شاہ جی ویسے میرا ٹائم کب تک ہے؟ نہیں تو اپنی مجلس تے کہنا ہے، انہوں نے مجبوری ہے کہ پھر 6:15، چلو 10-12 منٹ ہو۔ جی بسم اللہ، کوئی گل نہیں کوئی گل، تسی حکم کرنا ہے پیر صاحب، میں حاضر، میں کہتا ہوں کوشش کرو ایک ہو جاؤ۔ شمر شاہ بندے کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں تو پھر ایک کیویں ہوئی ہے؟ بھائی اقبال تحفہ ہے منڈی والوں کو، کہنے لگے 5 انگلیاں برابر نہیں تو ہم ایک کیسے ہوں؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن جب مقصد ایک ہو۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا یہ ہے میرے ہاتھ میں تولیہ، میں نے اس کو اٹھانا ہے، میں ایک انگلی سے نہیں اٹھا سکتا، 2 سے مشکل ہے، میں کیا کروں گا؟ 5 برابر نہیں، بھئی آپ کی کیا بات ہے، برابر ہو گئی نا، اور جب مقصد علی ہو ایک ہو جا۔ بہت شکریہ۔ چلو اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ شاہ جی بس ایک واقعے کی صورت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں تاکہ مومنین کا جذبہ محبت کا عشق اور بڑھے۔ جس سردار کا دن منا رہے ہیں نا، ابھی میں نے ملاوٹ میں بڑی باتیں کرنی تھی لیکن پھر کبھی ایک بات صرف ملاوٹ پہ کرتا جو پھر واقعہ شروع کرتا ہوں۔ علم عباس زری جھولا دیکھنے والی آنکھ اگر حرام دیکھتی ہے تو پھر ملاوٹ کرتی ہے۔ مہربانی، مشکل بات تھی، آپ نے شفقت فرمائی۔ علم زری جھولا ذوالجناح قرآن سجدے کا کربلا قاصبہ نجف دیکھنے والی آنکھ اگر ان کو بھی دیکھتی ہے اور ان کو بھی دیکھتی ہے جن کو انہوں نے دیکھنے سے منع کیا۔ میں چانچا جی لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اسٹوڈیو پہ، مجھے ایک سوال آ گیا، پوری دنیا سے سوال و جواب کا سیشن چلتا تھا، مجھے سوال آ گیا بخاری صاحب یہ بتائیے کیسے پتہ چلے نماز قبول ہو گئی؟ کیسے پتہ چلے؟ حالانکہ لکھا ہوا تو یہی ہے آگے پتہ چلے گا کن کی قبول ہوئی اور کتنی قبول ہوئی۔ میں نے کہا میں مولا سے توفیق مانگ کے آپ کو ایک جواب دینا چاہوں گا اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں۔ کہنے لگے جی بتائیے۔ میں نے کہا اس کے لیے ایک ذہن میں کرم کر کے خیرات آئی ہے،
اس کا جواب چاہیے. کہنے لگے جی بتائیے. میں نے کہا نماز کے فائدے تلاش کریں. فرمانے لگے پہلا فائدہ ہے نماز دین کا ستون. سمر بھی ذرا غور فرمائیے گا. نماز دین کا ستون. میں نے کہا اس کا اگلا فائدہ. کہنے لگے نماز مومن کی معراج. میں نے کہا دین کا ستون اور معراج بڑے آگے جا کے بنتی ہے, کوئی بڑا فائدہ پہلا بتا, قرآن کی روح سے بتا. کہنے لگا جی پھر آپ ہی بتائیں. میں نے کہا قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا بندہ نماز پڑھ کے جب دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھے, سمجھ لے نماز قبول ہو گئی ہے. مہربانی حیدری. برا بچاتی ہے تو بچو. بلکہ ایک دفعہ ختم میں لے گئے اہل سنت کے کسی ختم میں نے وہاں یہی بات چھیڑ دی. میں نے کہا سرکار نے فرمایا تھا نماز بچاتی ہے. کہنے لگے جی بے شک فرمایا تھا. میں نے کہا جو باپ کا کہنا نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے توہین کرنے والا. میں نے کہا تو بھی کوشش کر, محمد تیرا پہلا اور آخری اور اصلی باپ ہے. تو بھی کوشش کر نماز پڑھ کے برائی بے حیائی نہ کر, ورنہ توہین رسالت ہے. حضور معاملہ بڑا گہرا ہے, غور نہیں کیا نا ہم نے کبھی اس طرف. کوشش کرو آنکھیں بچاؤ, جن کی امانت ہے ان کے لیے رکھو. میرا ایمان ہے شاہ جی اگر آنکھیں بچ جائیں نا, روتے ہوئے پردے ہٹ جائے شمر شاہ, پھر وہ بھی نظر آتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لو جی وہ جس بات پہ میں نے بات شروع کی تھی اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اسی سردار کا جس کا آج دن منا رہے ہیں. بادشاہ معظم تشریف فرما ہے. ہمارا ایمان ہے ہمارے ہاں حجت اسے کہتے ہیں جو ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہو. ایسا ہی ہے. اقبال بھائی آپ نے شفقت فرمائی, کافی مہربانوں نے بے شک کا بھی کہا, حوصلہ افزائی بھی. گرمی تو ہے, گھبرانا نہیں, تھوڑی دیر اور میرا ساتھ دینا. کچھ بندے میری طرف دیکھنے لگ گئے کہ بخاری صاحب یہ کیا کہہ گئے ہیں, حجت ایک ہو کے ہر جگہ. اس کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ دے رہا ہوں. نماز کے بعد زیارت پڑھتا ہے نا, ہیں تسبیح کے بعد زیارت کیسے پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا کاظم نجف واپس آتا ہے. پھر یوں نہیں, غور نہیں کیا نا, تھے تو سارے معصوم, آخری کے لیے جھکا کیوں؟ بے مہربانی جھکا کیوں؟ یہ دلیل تھی اللہ نے زمانے کے امام کو سارے ائمہ پہ منفرد خصوصیت عطا کی ہے. امام زمانہ, وقت کا سردار, ناطق امام, باقی جتنے ہوں صامت. یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے چاند شاہ جی, صامت اور ناطق. ماشاءاللہ پیر سمر شاہ جی سید آپ نے بھی جوائن کرنا ہے. ہم پلان کر رہے ہیں منڈی بہودین انشاءاللہ. سادات کی خواہش ہے کہ ہم مہینے میں ایک نشست رکھیں. آدھا گھنٹہ میں خطاب کروں, 2-3 علاقوں میں آدھا گھنٹہ خطاب کروں, آدھا گھنٹہ آپ کے سوالوں کے جواب لوں, آپ کے خدمت میں امام وقت کی معرفت کی باتیں پہنچاؤں. اور اگر وہ کہے کہ بخاری صاحب عجیب بندہ ہے, پیسے بھی نہیں لیتا, تیار بھی ہے, پھر میں اسے کہوں گا یہ نہ سوچا کر تبلیغی جماعت والے نکل سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ نہ سوچا کر, ہماری ڈیوٹیوں میں شامل ہے. سادات نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے. ایسے ہی حضور سرکار تشریف فرما. میں وہ سلام پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. چاند شاہ جی, سمر شاہ جی, سید سردار ذرا غور فرمائیے گا. کمر بھی جھک گئی, آنکھیں بھی بند. السلام علیکہ یا شریک القرآن. میں نے خالی سلام کر لیا, میں نے غور نہیں کیا جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ میں نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا. ابھی بہت شکریہ, مہربانی بابا جی, بہت شکریہ. علی السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکہ یا مظہر الایمان. پڑھتے پڑھتے میں نے آخری سلام پڑھا, السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان. خالی سلام نہیں, آگے میں نے ریکویسٹ شروع کر دی, الامان الامان
الامان من فتنۃ الزمان من جور الزمان من شر شیطان. ریکویسٹ شروع کر دی نا. دیکھو یار میں نے سارے معصوموں کو سوال کیا, کسی کو کہا ہی نہیں اللہ مان اللہ مان. حضور آپ نے میرے ذمہ ٹاپک لگایا, میں اشاروں میں گزر گیا. آج میں صحیح بیان نہیں کر سکا. میں نے کسی معصوم کو یہ نہیں کہا السلام علیکم یا نبی اللہ اللہ مان اللہ مان, السلام علیکم یا غریب الغربا اللہ مان اللہ مان. کسی بھی معصوم کو میں نے اللہ مان نہیں کہا سوائے اپنے زمانے کے امام کے. کیونکہ جو ہی میں نے قرآن سے رجوع کیا, قرآن کہتا ہے اس لیے تیرے لیے ضروری ہے جھک چونکہ تو نے اٹھنا ہی اس کے نام سے ہے. ساتھ میں نے کیا کہا اللہ مان. اقبال بھائی یہی ترجمہ ہے پناہ دے بچا لے. اللہ مان 3 دفعہ, 1 نہیں 2 نہیں 3, زمانے کے جور سے, زمانے کے فتنے سے, شیطان کے شر سے. کتنا بڑا منڈی بہودین ہے, کتنا بڑا ہے. اس سے تھوڑا آگے چلے جاؤ گجرات شروع ہو جاتے ہیں, گجرات سے آگے چلے جاؤ گجرانوالا سے آگے چلے جاؤ لاہور شروع ہو جاتا ہے, پھر شیخو پورہ, ادھر چلے جاؤ خیر سے ہمارا اسلام آباد ہے, ادھر چلے جاؤ پھر باقی یہ شہر ہے, ادھر چلے جاؤ آگے سندھ ہے. اتنا بڑا پاکستان ہے. 10-15 منٹ کا فرق سندھ سے ہمارا ہے نماز کا, 15 منٹ کا. لیکن جو ہی ہم اپنے ملک سے باہر نکلے, یعنی فرض کرو دبئی گئے تو وہاں 3 گھنٹے کا فرق ہے, 2-2.5 سے 3 گھنٹے, 2.5 سے 3 گھنٹے. تھوڑا بار یورپ چلے گئے, دیکھ کے آیا ہوں 5 سے 6 گھنٹے. جی ایسے ہی ہے. امریکہ چلے گئے 10 سے 12 گھنٹے. سمجھنا مقام امام زمان. ہر جگہ پہ علی والے رہتے ہیں, علی والے. بہت شکریہ. ہر جگہ پہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں یہ عرضی بھی کرتے ہیں الامان الامان الامان. بچا بچا زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے. بغیر سپیکر کے اس دیوار تک کھڑے ہوئے بندے تک میں اپنی بات نہیں پہنچا سکتا. پوری کائنات میں جو بھی جہاں بھی سرکار کو پکارے کہ شیطان کے شر سے بچا, اور وہاں آ کے بچائے, اسے کہتے ہیں صاحب الزمان. سوچا نہ کرو ایک ہو کے ہر جگہ کیسے. اگر ایک ہو کے وقت معلوم تک کی مہلت ملنے کے بعد شیطان ہر جگہ ہو سکتا ہے, رحمان کا مظہر نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ حضور. یہ علیحدہ گفتگو بنے گی. بس یہ بچوں گرمی لگ رہی ہوگی, باہر کھڑے ہو کے بیٹا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بڑا سننا بڑا کمال ہے. حضور سرکار تشریف فرمائے, تو دیکھنا سرکار تشریف فرمائے. بس جلدی جلدی کرتا ہوں, میرے ٹائم بھی 5 سے 6 منٹ رہ گئے. سرکار تشریف فرما, دائیں بائیں محب بیٹھے ہیں, سامنے شیعہ بیٹھا ہے. چاک 39 والے کہیں گے سید بھی آج کوئی منفرد بات کر گیا, محب اور شیعہ یہ اور ہوتے ہیں. جب تک میں نے نہیں پڑھا مجھے بھی پتہ نہیں تھا, جب پڑھا تو پتہ چلا, اور پھر میں نے کہا اپنے بے پتہ مومنوں کو بھی پتہ دو. دائیں بائیں محب, آگے شیعہ. پہلے بتاتا جو محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے. نقبے میں میری طرف دیکھے گا, سید سردار میں تو میں جلدی چھوڑ رہا ہوں, اس سے بھی جلدی چھوڑ دیتا ہوں. فرق کیا ہے؟ حضور معصوم نے فرمایا, جب پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے, فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. حیدری اسے شیعہ کہتے ہیں. سامنے یونس ہے شاہ جی, سامنے شاہ جی یونس, پھر چاند شاہ دائیں بائیں اور بیٹھے جن کے نام تاریخ نے لکھے. 8ویں امام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف یونس کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا, یونس 7 والے کمرے میں چلا جا. لبیک یا امام. چلا گیا. ابھی سرکار نے گفتگو آغاز فرمایا تھا کہ ایک غلام نے آ کے عرضی کی, مولا بصرہ سے کچھ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا اندر بلا لو. اندر آئے, طویل گفتگو ہے, ساری چھوڑ دی, بس ایک جملہ. سمر شاہ جانے سے چند لمحے پہلے انہوں نے سرکار کو کہا, سرکار وہ ایک یونس ہے نا, یونس وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں, وہ تو بندہ ہی بیکار ہے, وہ تو بندہ ہی فضول ہے. پتہ نہیں کیا کیا الفاظ صاحبان خطاب نے لکھے, میں ممبر پہ دہرانا نہیں چاہتا. انہوں نے بدخویاں شروع کر دی. صاحبان خطاب کہتے ہیں 8ویں امام چپ کر کے سنتے رہے. کچھ لمحات بعد انہوں نے اجازت مانگی, شہنشاہ معظم اجازت ہے. سرکار نے فرمایا ایسے نہیں جانا, تبرک تناول کر کے جانا. کریمی دیکھیے,
سرکار نے جب یہ چلے گئے آواز دی یونس الیہ ادھر آ. عمر کے ساتھ جانے والا عمر کے ساتھ واپس آیا. تھک تو گئے ہو, گرمی مجھے پتہ ہے تمہیں بہت محسوس ہو رہی ہے, لیکن بس یہ قیمتی موتی ہیں 1 یا 1.5 منٹ کے. عمر سے جانے والا عمر سے واپس آیا, سرکار کے سامنے کھڑا ہے. آنکھوں سے پیر چاند شاہ موٹے آنسوں ٹپ 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 کر کے گر رہے ہیں, دھاڑے مار کے نہیں رو رہا, ٹپ ٹپ. سرکار نے فرمایا یونس کیا ہوا؟ اچھا جی, میں بات مکمل کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرضی کرتا جاؤں. لاہور سے آپ کے لیے ایک تحفہ آیا ہے. 19 سال ہو گئے بانیان میری ڈیوٹی لگاتے خاموشی سے کہ سید ہماری طرف سے مومنین میں یہ دعا تقسیم کروا دینا. آپ کے مکتب کی ساری دعائیں اقبال بھائی کمال ہے, لیکن ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے دعائے عہد. بہت شکریہ, چیلنج کے ساتھ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, ساری دعائیں کمال لیکن باکمال دعائے عہد. امام فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد جو مرد یا عورت دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا. وہ دعا ہے, وہ آپ لے لیجئے گا, وہ تحفہ آپ کے لیے ہے. کوشش کیجئے گا ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. عربی خیر سے سارے پڑھ لیتے ہو, لیکن سمجھنے کے لیے اپنی زبان ضروری ہے. سب کو ملے گی, مجمع نہ توڑیے گا. میرے خیال ہے یہ صاحب پڑھنے آئے ہیں, ان کو سن لیجئے گا, برآمدگی بھی ہے. اس کے بعد آپ لے لیجئے گا, ہم ڈیوٹی لگا جائیں گے, آپ کو مل جائے گی. یونس نقیب ممبر تھک تو نہیں گئے؟ یونس رو کیوں رہا ہے؟ سرکار ساتھ والے کمرے میں آوازیں آ رہی تھی, میرے بارے میں جو بات کر رہے تھے میں ایسا ہوں؟ مہربانی, یہ جو میرے بارے میں گفتگو کر رہے تھے میں ایسا ہوں؟ امام مسکرا کے فرماتے یونس سن, پوری دنیا تیری بدخوئی کرے, پوری دنیا تجھے برا کہے, پوری دنیا تجھے گندا کہے, پریشان نہ ہوا کر جب ہم راضی ہیں. مہربانی, یہی بتانا ضروری تھا, یہی بتانا آپ کی خدمت میں ضروری تھا. جب ہم راضی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم راضی ہیں نا, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. سرکار نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا, یونس سن, کوشش کیا کر کسی بے ظرف کے آگے ظرف کی بات نہ کیا کر. یہ عرفان کا موتی بادشاہ, بے ظرف کے آگے ظرف کی بات نہ کیا کر. بہت شکریہ. برادر محترم شہادت پڑھیں گے, امام زمانہ قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. سرکار اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تلوار کا تحفہ اپنے نوکر ناصر کو دیں گے. سرکار امر لگائیے, فرمائیں گے آ امت سے پوچھیں میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. ہائے ہائے, اللہ اکبر. آؤ امت سے پوچھیں میرے اکبر کا کیا قصور تھا, میرے اصغر کا کیا قصور تھا, میرے قاسم کا کیا قصور تھا, میری دادیوں کو کیا قصور تھا. بازار بازار, دربار دربار. آؤ اس امت ملونہ سے پوچھیں اللہ جانے کون سی کیفیت بن گئی تھی جو کہتی گئی راستہ بناؤ میں تھک گئی ہوں. ہائے ہائے, اللہ اکبر. چونکہ آج اس سردار کا دن ہے, میرا دل ہے 1 یا 1.5 منٹ میں اس سردار کے بارے میں مصائب کے 2 جملے. آؤ امام کو کہیں سب سے پہلے مولا تیری جد کا بڑا ارمان ہے, تیری پردیسی جد کا بڑا ارمان ہے, تیرے بے وطن بابا کا بڑا ارمان ہے. اللہ اکبر. 280 ایکڑ کا ہے صحن حرم, اس 8واں امام کا. دیکھ آئے سونے کے دروازے, لکڑی کی خوبصورت کشیدہ کاری, بہترین اینٹیں, خداموں کے لیے بڑی پارکنگ. 280 ایکڑ بہت بڑی جگہ ہے. ایک پاکستانی بندہ گیا, کہتے میں حرم میں بیٹھا ہوں,
اچانک میرے ذہن میں خیال آیا السلام علیکہ یا غریب الغرباء. میں نے سرکار کو سلام بھی کیا اور میں رونے بھی لگا. تھوڑی دور دیکھا ایک عالم دین تشریف فرما تھے. میں ان کے قریب گیا. میں نے کہا میں اتنا بڑا حرم دیکھ رہا ہوں, اتنا خوبصورت حرم دیکھ رہا ہوں, سونے کے دروازے, لکڑی کی کشیدہ کاری, بہترین اینٹیں, ابھی بھی غریب الغرباء. کہتے ہیں انہوں نے سر سے امامہ اتارا, امامہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں تمہارے ملک میں شاید غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, ہمارے ہاں غریب اسے کہتے ہیں جس کا وطن دور ہو. جو وطن سے بہت دور ہو. برادر مصاحب آپ پڑھیے گا, میں صرف ایک نکتہ اور میرا دل ہے 4 آنسو اور نکل آ جائے. امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے. ابا سلط دربار میں انہوں نے بلایا ہے, آؤ چلے. ابا سلط چل پڑا دربار سے باہر. چاند شاہ جی سرکار کے ہاتھ میں 2 رومال ہیں, ایک سرخ ہے ایک سبز ہے. بادشاہ فرماتے ہیں ابا سلط میں اندر جا رہا ہوں, اگر واپسی پہ میرے سر پہ رومال سرخ ہونا سمجھ جانا امت نے جد کا ورثہ دیا ہے. اللہ اکبر. اگر رومال سرخ ہونا. سرکار اندر تشریف لے گئے, کافی دیر کھڑا رہا بسلط. کچھ دیر بعد بادشاہ آئے, سر پہ سرخ رومال تھا. کیفیت منڈی والوں یہ تھی, روتے بھی جانا دعا بھی کرتے جانا, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. حالت یہ تھی شاہ جی, دیوار کو پکڑتے ہوئے سرکار آ رہے تھے اور جہاں جہاں ہاتھ لگاتے تھے جگہ رنگین ہو جاتی تھی. جہاں جہاں ہاتھ لگاتے جاتے رنگین ہوتی جا رہی تھی جگہ. سرکار کے سامنے ابا سلط رونے لگا. سرکار نے فرمایا ابا سلط اسکت, چپ ہو جا, خاموش ہو جا, میرا تو وطن بھی یہاں نہیں ہے. سرکار نے کہا جا ہرسمہ کو بلا کے لا. ہرسمہ کو جب یہ بلانے کے لے گیا, کہتے میں پہاڑی عبور کر کے اوپر جب گیا, ہرسمہ کا گھر اوپر تھا, آندھی چل رہی تھی, طوفان تھا. میں جو ہی گیا دیکھ ہرسمہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہے. میں نے کہا ہرسمہ تجھے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا اصل میں جب ہمارے ملک میں آندھی آئے نا, سخت طوفان آئے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ناحق مارا گیا ہے, کوئی ناحق قتل ہو گیا ہے. کہنے لگا اور کچھ؟ کہنے لگا ہاں میں مصلی بچھا کے بیٹھا ہی تھا, ابھی نماز کی ابتدا کرنے لگا تھا, مجھے ایک برقع والی مستور کی آواز آئی, ہرسمہ اٹھ میرا بیٹا مارا گیا ہے, ہرسمہ اٹھ میرے بیٹے کے پاس جا. سیعلم الذین لا یعلمون